اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ الاجل ٹی وی کی خصوصی نشریات میں زوار عالمہ فائزہ جعفری کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کی کلید بنایا، اور درود و سلام اس کے پاک نبی معظم پر کہ جس کا نام اس نے اپنے اسم محمود سے بنایا، اور لاکھوں درود و سلام ان کے پاک اور پاکیزہ آل پر جو بلا شبہ بزرگی اور سخاوت والے ہیں۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے، آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے فضیلت آیت الکرسی۔ آج ہم آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی رحمتوں پہ بات کریں گے۔ کس طرح ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، ہم اپنی دنیاوی زندگی کے مسائل آیت الکرسی کی برکات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آیہ مبارکہ آیت الکرسی، اس آیت کو سید الآیات کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو سید الآیات کہا جاتا ہے، یعنی تمام آیتوں کی سردار۔ میں نہیں کہہ رہی، نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے کہ یہ آیت سید الآیات ہے، یعنی تمام آیتوں کی سردار۔ کتاب الوسائل میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح ہر چیز کی، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن مجید کی چوٹی آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ! یہ آیت الکرسی کے اپنے مناقب، یہ آیت الکرسی کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک تو اسے سید الآیات کہا گیا، اور دوسرا کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کلام حمید کی چوٹی ہے۔ سبحان اللہ! جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آیت الکرسی کو کرسی کیوں کہا جاتا ہے، یعنی آیت تو یہ ہے، قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں، مطلب ہر آیت کو آیت ہی کہہ کر پکارا جاتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اس کا نام بالخصوص اس کو آیت الکرسی کیوں کہا گیا، اس آیت کو کرسی کا نام کیوں دیا گیا؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرسی سے مراد علم ہے، کرسی سے مراد علم ہے۔ فرمایا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں ہر چیز کا علم جو ہے وہ اس کرسی میں ہے۔ 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں ہر چیز کے علم کا احاطہ اس کرسی میں موجود ہے، یعنی کرسی سے مراد علم و قدرت، نفوذ و حکمت کا احاطہ ہے۔ فرمایا کرسی رب اور مربوب کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک محسوس مثال ہے۔ یہ جو کرسی ہے اسے آیت الکرسی کہا گیا ہے، یہ رب اور مربوب کے تعلق کے درمیان ایک محسوس مثال ہے۔ تفسیر عیاشی میں منقول ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جناب ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر بہت ساری آیات نازل ہوئی، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ سب سے افضل آیت جو آپ کو لگتی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ پر بے شمار آیات نازل ہوئی، لیکن آپ بتائیے کہ سب سے افضل آیت جو ہے وہ آپ کی نظر میں کون سی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر نازل ہونے والی آیات میں سے سب سے جو افضل آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو تشریح میں سرکار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کرسی کے مقابلے میں بیابان میں پڑی ہوئی اس انگشتری کے حلقے کی مانند ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا تشریف فرما دیجئے۔ تو سرکار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کرسی کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، بہت بڑے بیابان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور وہ انگوٹھی کی جو وجودیت ہے، اس انگوٹھی کا جو وجود ہے وہ ایک ڈاٹ کے برابر ہے، یعنی ایک بہت بڑے صحرا میں، ایک بہت بڑے بیابان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو تو وہ نظر نہیں آتی۔ فرمایا بالکل اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کرسی کے آگے بہت چھوٹے ہیں، اور یہ کرسی بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے۔ ناظرین، اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے علم کا احاطہ ہے۔ فرمایا عرش کے مقابلے میں اس کرسی کو وہی مقام حاصل ہے جو ایک انگشتری کو ایک بیابان حلقے میں۔ ناظرین، جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مجھے آیت الکرسی اللہ کے خزانوں سے عطا کی گئی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کا فرمان اقدس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آیت الکرسی، جو آیت الکرسی ہے یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، یعنی یہ خزانہ جو ہے بیسیکلی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا جو خزانہ ہے وہ میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں سونپا گیا، وہ میرے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو جناب حضرت علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلمات سنے کہ آیت الکرسی اللہ کے خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات سنی تو بس اس دن سے لے کے جب تک میں زندہ رہا میں نے کسی رات اس آیت کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب سے میں نے جناب رسول خدا کا یہ فرمان سنا میں نے پھر اس آیت کی تلاوت کو کبھی بھی کسی رات بھی ترک نہیں کیا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت پہ اور اس کی برکات پہ۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار